اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آج شیطان کا سب سے خطرناک ہتھیار کیا ہے، سب سے خطرناک گناہ کون سا ہے، تو شاید آپ کہیں گے زنا، سود یا شراب۔ لیکن اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ایسی سوچ سے ڈرایا جو انسان کو ہر گناہ تک پہنچا دیتی ہے، کہ گناہ کو معمولی سمجھ لینا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم جس گناہ کو معمولی سمجھتے ہو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرے نزدیک وہ بہت بڑا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَرَى ذُنُوبَهُ، یہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے كَأَنَّهُ قَاعِدٌ تَحْتَ جَبَلٍ، کہ گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہو، کہ اچانک وہ پہاڑ اس پہ گر سکتا ہے۔ مومن ایسے خوف سے بیٹھا ہوتا ہے، یخاف ان یقع علیہ، وہ ڈرتا ہے کہ وہ پہاڑ اس پہ گر نہ پڑے۔ وہ گناہ کو مومن ایسے سمجھتا ہے کہ میرے اوپر کوئی پہاڑ ہے، وہ گناہ کو پہاڑ جتنا بھاری محسوس کرتا ہے۔ لیکن منافق اور فاجر وہ گناہ کو کیسا سمجھتا ہے، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا۔ اگر آپ بھی گناہ کو ایسے ہی سمجھتے ہیں تو یاد رکھیں آپ منافق ہیں۔ اگر آپ گناہ کو پہاڑ جتنا بڑا سمجھتے ہیں تو سمجھ لیں آپ مومن ہیں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا۔ اور آگے حدیث میں آتا ہے وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ، کہ گناہگار اپنے گناہوں کو ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے، كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ، کہ ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے جو ناک پر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مکھی تو ہے، ہاتھ ہلایا اڑ گئی، اور مومن وہ پہاڑ کی طرح سمجھتا ہے۔ اور منافق گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں ڈوب جاتا ہے، گناہوں کے سمندر میں غوطے لگا رہا ہوتا ہے، اور پھر بھی کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتاتا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6308۔ تو میرے عزیزو، یہی فرق ہے مومن اور گناہگار میں۔ مومن ایک گناہ کرتا ہے، دو گناہ کر لیا، وہ راتوں کو روتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے، اس کے دل میں ندامت ہوتی ہے، جبکہ گناہگار سینکڑوں گناہ کر کے بھی ہنستا ہے، لوگوں کے سامنے اپنے گناہوں کو بتاتا ہے۔ وہ گناہ کو چھوٹا سمجھتا ہے، ہلکا سمجھتا ہے۔ کیوں؟ اس کے نزدیک جو ہے اللہ کی اتنی عظمت نہیں ہوتی، اور مومن اس کا دل اللہ کی عظمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اپنے پالنے والے کو کیسے ناراض کروں، میں نے اپنے پالنے والے کو کیوں ناراض کیا۔ تو کوشش کریں جب بھی گناہ ہو جائے رو رو کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور صدقہ جاریہ کی نیت سے اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، شاید ایک بندہ توبہ کر لے۔ حدیث میں آتا ہے لَأَنِينُ الْمُذْنِبِينَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِن زَجَلِ الْمُسَبِّحِينَ، کہ گناہ گاروں کا رونا اور آہیں بھرنا اللہ کو سبحان اللہ کرنے والوں سے زیادہ پسند ہے، کیونکہ اللہ کے بعد تو فرشتے تھے عبادت کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے خوف سے روتا ہے اس آنکھ کا جہنم میں جانا ایسا ہی ہے جیسا گائے کے تھن سے دودھ نکلے اور وہ دودھ واپس جائے، یہ ناممکن ہے۔ ایسی جس آنکھ سے آنسو نکلے وہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جس کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن آنکھوں کا ایک بال وہ کہے گا اے اللہ، اس کے لیے جہنم کا اعلان ہو چکا ہوگا، اے اللہ اس کی ایک امانت ہے، اے اللہ اس کی ایک نیکی ہے۔ پوچھا جائے گا کیا نیکی ہے؟ اے اللہ یہ آپ کے خوف میں رویا تھا اور میرے یہ بال گیلے ہو گئے تھے۔ تو جب اللہ سنیں گے تو کہیں گے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ، لیکن یہ کس کے لیے ہوگا؟ جو ایمان والا ہوگا۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، جو اللہ پر ایمان لے آیا، اللہ کہہ رہا ہے وہ میرا دوست ہے۔ تو میرا عزیزو، بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت دی، اور پھر ہم گناہ کر کر کے اپنے لیے جہنم خریدیں، ان کافروں کی طرح ہو جائیں۔ یا بعض لوگ مسلمان ہوتے ہیں لیکن وہ مرتے کفر پر ہیں، اس سے اللہ بچائے۔ یاد رکھے گناہوں کی نحوست، گناہوں کے انبار انسان کو سوء خاتمہ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ دہریہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ شراب کو کہتا ہے یہ تو حلال ہے، سود یہ حلال ہے، اس کو برائی نہیں لگتی، گناہ نہیں لگتا۔ یاد رکھیں آپ تب تک نیک ہو، تب تک آپ کا دل اللہ سے تعلق ہے جب آپ برائی کو برائی سمجھ رہے ہو، چاہے آپ شراب خانے میں بیٹھے ہو، چاہے آپ زنا کے اڈے میں بیٹھے ہو۔ لیکن جس دن آپ نے کہا مولوی ہمیں سب پتہ ہے، اپنی فکر کرو، جس دن آپ کے اندر یہ بات آ گئی اس دن اللہ کی قسم آپ کی ہلاکت شروع ہو گئی، آپ کی شیطان سے پکی دوستی ہو گئی، وہ آپ کو اپنے ساتھ لے جائے گا، آپ کے بغیر وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یاد رکھیں
हमारी ज़िंदगी का एक एक लम्हा आखिरत की करोड़ों अरबों साल की ज़िंदगी को बिगाड़ रहा है या फिर बना रहा है। हज़रत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा, हज़रत को एक कीमती नसीहत कर दें कि जो दिल पे लगे। इतने बड़े अल्लाह के वली साहिब करामत, कहा बेटा दुनिया के लिए इतनी मेहनत कर जितना दुनिया में रहना है, दुनिया के लिए इतनी मेहनत कर जितना दुनिया में रहना है, आखिरत के लिए इतनी मेहनत कर जितना आखिरत में रहना है। तो सोचे हम आखिरत की मेहनत कर रहे हैं या दुनिया की मेहनत कर रहे हैं, हम आखिरत की दौड़ लगा रहे हैं या दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं। खुद अपने गिरबान में झांक के देखें। ये तबलीग वाले आते हैं ना कि भाई तालीम में बैठ जाओ, गश्त में आ जाओ, बयान में आ जाओ, और मदनी मस्जिद चले चलो। भाई अल्लाह का आप पर एहसान है कि कोई आ रहा है आपके पास, कोई आपको तरगीब दे रहा है, कोई आपको अल्लाह के करीब कर रहा है। उस वक्त शैतान जितना भी आप पर आए, जितना भी ज़ोर लगाए, अरे भाई आप 10 मिनट तालीम में बैठ गए, 20 मिनट बयान में बैठ गए, वो 20 मिनट जो है इस नीयत से बैठो कि भाई वो 20 मिनट आखिरत में आपके लिए जो है नेकी में लिखे जाएंगे। कम से कम वो 20 मिनट आप गालियां देने में, फजूल गोई से तो बचे रहे। इस नीयत से बैठ जाओ। शैतान बोले ना कि छोड़ ये सब पता है, बोलो मुझे सब पता है, मैं सिर्फ 20 मिनट कीमती बनाने के लिए बैठ रहा हूँ। चाहे वो बयान करने वाला कोई भी हो, उसको बात आती हो नहीं आती हो, आप अल्लाह के लिए बैठो। अल्लाह आपकी दिल की इस्लाह करेगा, क्योंकि उसकी बातों से आपकी इस्लाह नहीं होगी। हदीस में आता है सारी दुनिया के इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों में है। युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशा, अल्लाह जैसे चाहे अचानक अल्लाह पलट देता है, अचानक अपना दोस्त बना लेता है। तो कोशिश करें सदका जारिया की नीयत से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, शायद ये हमारी हिदायत का ज़रिया बन जाए।